شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میرا نام سحر مقبول ہے اور میں ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ پیارے بچوں، گزشتہ سبق کی تخلیقی سرگرمی میں آپ کہانی نویسی کے اصول اور اس کے اہم نکات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ان نکات کی مدد سے آپ کہانی لکھنے میں مہارت حاصل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنے درسی سبق میں نظم کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے اب ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 20 میں ہم جس نظم کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے اتفاق۔ آج اس نظم میں ہم سب سے پہلے شاعر کا تعارف کروائیں گے، نظم کی تعریف بیان کی جائے گی، نظم کی خوشخوانی کی جائے گی، مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، خلاصہ لکھنے کے اہم نکات بتائے جائیں گے اور سب سے آخر میں نظم کا خلاصہ کروایا جائے گا، جس کی مدد سے آپ خلاصہ لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ شاعر کا تعارف۔ نظم اتفاق جیسی خوبصورت نظم لکھنے والے یہ نامور شاعر اور لغت نویس نسیم امروہوی ہیں۔ نسیم امروہوی 24 اگست 1908 کو برطانوی ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید قائم رضا نقوی تھا۔ ان کا گھرانہ علمی اور مذہبی حوالے سے امروہہ میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان کے شہر خیرپور اور بعد ازاں کراچی منتقل ہو گئے۔ نسیم امروہوی نظم کی تمام اصناف سخن پر عبور رکھتے تھے، لیکن ان کی اصل شناخت نظم کی مشہور صنف مرثیہ نگاری سے تھی۔ وہ نیشنل ہائی اسکول لکھنؤ اور برِ صغیر پاک و ہند کے دیگر تعلیمی اداروں میں معلم بھی رہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اس لغت نویس، مورخ، صحافی اور اردو کے نامور شاعر کی وفات 28 فروری 1987 کو کراچی میں ہوئی۔ نسیم اللغات کی ترتیب ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ نظم کی تعریف۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی لڑی میں پرونا، ترتیب دینا کے ہیں، یعنی اشعار کا وہ مجموعہ جس میں شاعر اپنے خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ہر نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے ذہن میں رکھ کر شاعر اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے۔ نظم مختصر بھی ہو سکتی ہے اور طویل بھی۔ نظم کے لیے نہ کوئی حد مقرر ہے، نہ ہی اس میں اشعار کی تعداد پر کوئی پابندی ہے۔ نظم میں شاعر مختلف خیالات، احساسات، واقعات اور مناظر وغیرہ کی عکاسی کرنے کے لیے ذاتی اور انفرادی تاثر کا اظہار کرتا ہے۔ ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے جو موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔ بلحاظ موضوع نظم کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں حمد، نعت، غزل، گیت، قصیدہ، مرثیہ، ہجو،
پیروڈی وغیرہ شامل ہیں۔ نظم کی خوشخوانی۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ نتیجے: انجام: نیک، اچھا، لطف، مزہ، دل ایک ہونا، اتفاق ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، مل جل کر رہنے کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور آپس میں مل جل کر رہنے میں ہی زندگی کا مزہ ہے۔ شعر نمبر 2، یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ ایکا کا مطلب ہے ایک ہونا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، کامیابی کا راستہ آپس میں اتفاق و اتحاد سے ہی بنتا ہے اور ناممکن سے ناممکن کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ قسمت، تقدیر، مثل، مثال۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے وہ بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے جس کا مطلب ہے اتفاق میں برکت ہے۔ شعر نمبر 4، وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ بوندیں، قطرے۔ شاعر کہتا ہے، جس طرح بارش کے ایک قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر جب یہی قطرے آپس میں مل جائیں تو طوفان کھڑا کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 5، نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ شان، آن، عزت، شان و شوکت، نا اتفاقی، جھگڑا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، مل جل کر رہنے میں عزت ہے اور دشمن کا ڈر خوف نہیں ہوتا، مگر جہاں جھگڑا، نا اتفاقی ہو وہاں تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے۔ شعر نمبر 6، سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ شے کا مطلب ہے چیز، ملاپ، میل جول، اتفاق۔ شاعر اس آخری شعر میں کہتا ہے، قدرت کے ہر نظام سے اتفاق و اتحاد کا سبق ملتا ہے اور متحد ہو کر رہنا ہی زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ایکا، ایکا کا مطلب ہے ایک ہونا، اتفاق، سلوک۔ بوند، قطرہ، سوکھ جانا، خشک ہو جانا۔ لطف، مزہ۔ مثل، مثال، کہاوت۔ ملاپ، میل جول، اتفاق۔ خلاصہ لکھنے کے اہم نکات۔ نظم کے خلاصہ کا مواد کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 14 سطروں پر مشتمل ہو۔ نظم کے تمام اہم نکات خلاصہ میں تحریر کریں۔ اشعار کی تعداد کے مطابق نظم کے خلاصہ میں ہر مصرع کو ایک سطر میں مختصر تحریر کریں۔ غیر متعلقہ مواد لکھنے سے مکمل گریز کریں۔ اہم نکات اور مشکل الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ امید ہے ان نکات کی مدد سے آپ خلاصہ
لکھ سکیں گے۔ نظم کا خلاصہ۔ شاعر اس نظم میں کہتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے زندگی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہر کامیابی کا راستہ آپس میں اتحاد و اتفاق سے بنتا ہے۔ جو آپس میں اتفاق سے نہیں رہتے وہ بہت جلد بکھر جاتے ہیں۔ جس طرح بارش کے ایک قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، مگر جب یہی قطرے آپس میں مل جائیں تو طوفان کھڑا کر سکتے ہیں، اسی طرح مل کر بیٹھنے والوں کو کسی دشمن کا ڈر خوف نہ ہوگا، کیونکہ بربادی وہاں ہوتی ہے جہاں نا اتفاقی ہو۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز سے اتحاد و اتفاق کا سبق ملتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ متحد ہو کر رہنا ہی زمانے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آئیے اب آپ کو گھر کا کام دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نظم اتفاق کی خوشخوانی کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی، مشقی سوالات اور خلاصہ لکھنے کی مشق کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ امید ہے آپ آج کے سبق کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں گے اور اس کی بار بار مشق کریں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔